نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غار ہرا کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے اس وقت کیا حالات اور واقعات تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں کیوں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے معاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے، یعنی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہو جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادیدہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے لچڑ اور شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے عظیم کام کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کا شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے، خطہ تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے تیار ہو جائیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی ضرور سبسکرائب کروائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔